بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، آئیے گا وہ لوگ جو دیر سے غسل کرتے ہیں، یعنی جو غسل فرض میں تاخیر کی حد کہاں تک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ دوسری یہ کہ اس کا عذاب کیا ہو سکتا ہے، اور تیسرا یہ جو بہت ضروری ہے، کیا سورج نکلنے کے بعد غسل کیا جائے حالت جنابت میں؟ تو وہ عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، فجر کی ان کی سنتیں بھی فرض بھی ضرور ہو جائیں گی، لیکن آئیے گا کس طرح آپ سمجھ لیں۔ اس سے پہلے پیارے عزیزو، میں آپ کو غسل کا مسائل سمجھا دوں کہ آپ کب تک غسل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے گا، غسل کے مسائل یہ ہے کہ جب مرد عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں، اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم از کم استنجا کر کے وضو کر لیں اور پھر سو جائیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم استنجا کر لیں کلی کر کے اور ہاتھ دھو کر کے سو جائیں، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجے یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر اتنی دیر پہلے غسل کر لیا کریں کہ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر باجماعت ادا ہو جائے، اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے فجر نماز ادا کر لے، اور یہ آخری درجہ ہے۔ اس وقت زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے یہ عذاب اور بوال ہے، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے ناجائز اور حرام ہے۔ پیارے عزیزو، یہ تو معلوم ہو گیا کہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس سے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جتنی دیر میری ماں بہنیں زمین پر رہیں گی اور نماز تو چھوٹ ہی گئی ان کی، اس کے بعد جتنی دیر وہ زمین پر چلیں گی اتنی دیر زمین بھی ان سے پناہ مانگتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے قریب نہیں آئیں گے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو ان پہ رحمتیں نہیں برسیں گی۔ تو خیال رہے، اور ان کی روزی روٹی میں اسی وجہ سے تنگی اور پریشانی آتی ہے۔ تو خیال رہے، جب بھی آپ جنابت کی حالت میں ہوں تو فوراً غسل کرنے کی کوشش کریں، اور اتنا نہ ہو سکے تو طلوع آفتاب سے پہلے غسل کرنا۔ اب آئیے گا وہ میری ماں بہنیں جو اب وہ سورج نکلنے کے بعد، جیسے سورج نکل آیا اب اس کے بعد غسل کرتی، تو فجر کی نماز کیا وہ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے پیاری عزیزو۔ اب نماز کس طرح پڑھیں گی؟ وہ دیکھیں، آپ نے غسل سے فارغ ہوئی، وضو کیا، فوراً سورج نکلنے سے 20 منٹ بعد کو آپ فجر کی نماز ادا کریں۔ پہلے سنتیں پڑھیں تو قضا کر کے بولیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی جو آج کی میرے ذمہ ہے، پھر 2 فرض پڑھیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض قضا کی جو آج میرے ذمہ ہے، مطلب وہ تو وہ قضا ہی گئے، آپ زبان سے کہیں گی تب بھی ہو جائے گا، نیت کر لیں گی، خالی دل میں پکا ارادہ کریں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا وقت کب سے کب تک رہے گا۔ پیارے عزیزو، زوال ہونے سے پہلے یعنی 11 بجے سے پہلے آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے وقت میں پہلے اسٹیپ میں پڑھنے تو بہت اچھا ہے، جسے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ہی آپ ادا کر لیں تو اور اچھا ہے، 10 بجے کر لیں تو اور اچھا ہے، 11 بجے کر لیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں، لیکن ہاں، زوال سے پہلے یہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو خیال رہے، غسل میں تاخیر نہ کریں، میاں بیوی سے ہم بستر ہو یا کوئی بھی ایسی حالت جنابت میں ہو، آپ نفاس سے ہیں، حیض سے ہیں، پیریڈ سے ہیں، اور جب غسل میں تاخیر کریں گی تو اللہ ناراض ہوتا ہے، فرشتے آپ کے قریب نہیں آتے، اور جو میاں بیوی ہم بستر کے فوراً بعد صحبت کے بعد جلدی کرتے ہیں غسل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عرش اعظم پر ذکر کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے ڈر سے، میری محبت میں، حالانکہ یہ سے گوارا نہیں کہ یہ غسل کرے اس ٹائم، لیکن میرے حکم کے مطابق یہ غسل کر رہا ہے میری یاد کے لیے، میرے پابندی کے لیے۔ تو پیارے عزیز، جسے اللہ ذکر کرے اور اپنے ذکر سے یاد کرے تو اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ اپنا ذکر فرشتوں کی محفل میں کروانا چاہتے ہیں تو آپ فوراً غسل کیجیے گا۔ دیکھیں، ہماری رب نے ہم سے اتنی محبت کی ہے کہ وہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور جب توبہ کرتے ہیں ہم تو وہ اور زیادہ۔ پیارے عزیزو، امید رکھتی ہوں کہ ہر جگہ پر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اسے ناراض نہ کیا جائے بلکہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ کہ اسلام نے بہت سی جگہ ہمیں آپ کو اس طرح گرا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا رب محفل میں فرشتوں کی ہمارا چرچا کرے گا۔ تو آپ کو یہ بات اللہ رب العزت کی دل میں رکھ لینا، تو کبھی بھی آپ غسل کرنے سے تاخیر نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا، تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔